سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق المغتصب. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المساجد بيوت الله وقد زمن الله لمن كانت المساجد بيته بالروح والراحة والجواز على الصراط إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، آپ حضرات کے سامنے مختلف قسم کے فتنوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے، لہٰذا اسی ترتیب کو آگے چلاتے ہوئے آج آپ کے سامنے چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنی ہے کہ دنیا کے اندر جو باطل ہے اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے اور ان کے مراکز سے دور کر دیا جائے، اور مسلمانوں کا جو تعلق مساجد کے ساتھ ہے یا علماء کے ساتھ ہے، تو کوئی ایسی ترتیب ہو کہ مسلمان اپنے مرکز یعنی مسجدوں سے دور ہو جائیں۔ اب اس کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں، طرح طرح کے ہیلے اور بہانے گڑے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ اللہ کے ہاں مسجد کا کیا مقام ہے اور مسجد والوں کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ پہلا پارہ اور آیت نمبر 114 تلاوت کی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ مسجد اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس کو بندہ جائے سجود بنائے، جس پر سجدہ کیا جاتا ہے اللہ کے سامنے۔ ہمارے عرف کے اندر مسجد سے مراد اللہ جل شانہ کا وہ گھر، وہ پاکیزہ مقام کہ جس کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
اپنی خصوصیات ذکر فرمائیں، اور ان خصوصیات میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جعلت لی الارض مساجدہ یا مسجدہ، کہ اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ اس سے پہلے شریعتوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب وہ عبادت کرتے تو وہ عبادت کے لیے مخصوص جگہ ہوتی، اس کو اسی جگہ پر جا کر عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ کسی جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر جہاں دوسرے احسانات فرمائے، یہ بھی ایک احسان ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ کسی بھی جگہ کے اندر ہیں اور اگرچہ وہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے تو کوئی بھی پاک جگہ دیکھ کر آپ اللہ کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں، اور وہی جگہ آپ کی گویا کہ جائے سجود مسجد بن جائے گی۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب زمین کے اوپر بھیجا تو مسجد کی اہمیت اور مسجد کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ابھی اس روئی زمین کے اوپر کوئی اور گھر نہیں تھا کسی کا بھی۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ آدم علیہ السلام جب زمین کے اوپر آئے تو اس وقت انسانیت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنا ہے وہ مسجد ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اس کائنات اس زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام، سب سے پہلے یہ مسجد بنائی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ والوں نے تکلیفیں دیں، حکم آیا ہجرت کرو، مدینہ کی طرف جاؤ۔ حضور مدینہ تشریف لے کر جا رہے ہیں، راستے میں ایک بستی آتی ہے اور اس قبا بستی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام قیام کرتے ہیں۔ قیام کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا، وہاں مسجد قبا کی بنیاد رکھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے پتھر اٹھا کر لاتے، اور بعض صحابہ کے متعلق کہ سر کے اوپر پتھر رکھ کر لاتے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور ہم ہیں خادم، ہم اس کام کے لیے کس لیے ہیں، ہم خود پتھر اٹھائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تم ثواب کے لیے آگے بڑھتے ہو، اللہ کی رضا کے کاموں کو تلاش کرتے ہو، اسی طرح میری بھی ضرورت ہے، لہٰذا میں اپنے ہاتھ سے اٹھاؤں گا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا پتھر اور اینٹ اٹھائی اور اس کو مسجد قباء کی بنیادوں کے اندر رکھا، اور اتنی محبت، اتنا تعلق اس مسجد کے ساتھ روایات کے اندر آتا ہے حضور ہر ہفتے جایا کرتے تھے اور وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھتے، اور اتنی عظمت اس مسجد کو ملی کہ اللہ جل شانہ نے آیات اتار دی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فرمایا کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی، اور حضور نے فرمایا اتنی عظمت والی ہے جو 2 رکعت نفل وہاں پر پڑھ رہے گا اللہ اس کو پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ میں سے جو جاتے ہیں حجاج عمرے کے لیے تو وہاں قباء مسجد کے اندر جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر آتا ہے وقت طے کیا ہوا تھا، 3 کلومیٹر ہے مدینہ سے، اور وہ وہاں پر جا کر نفل ادا کرتے تھے۔
قباء کے اندر حضور نے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، حضور آئے مدینہ کے اندر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور یہاں بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی اینٹ اور پتھر اپنے ہاتھوں سے رکھا، اپنے ہاتھوں سے صحابہ نے کام کیا، مزدور بھی یہی تھے، مستری بھی یہی تھے، گارا بنانے والے بھی یہی تھے، وہ ایک کچی مسجد سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضوهم ونعيد الحق المغتصب